16واں پارہ ہے الحمدللہ، اور اس میں سورۃ القحف اختتام کو پہنچیں گی۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ سورۃ المریم شروع ہوگی۔ سورۃ المریم میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، اور مریم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں فرعون اور جادوگروں کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں دورہ قرآن جز 16، آج 16واں پارہ ہے الحمدللہ الحمدللہ قال علم۔ انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھے گا الہ العالمین۔ اے ہمارے رب موت کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ القحف کی آیت نمبر 74 پہ ہم نے 15 جز ہمارا ختم کیا تھا۔ آج 16 جز 16واں پارہ ہمارا شروع ہوگا سورۃ القحف کی آیت نمبر 75 سے۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری اس آیت نمبر 75 سے۔ تو یہ بہت خوبصورت صورت ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ جانا اور پڑھا۔ اس میں 4 فتنوں کا ذکر ہے، 4 واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے 15ویں پارے میں۔ دراصل یہودیوں نے، اہل کتاب نے 3 سوال پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ تو اسی کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ القحف رکھا گیا، کیونکہ اس کی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا کل اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا خضر علیہ السلام نے میں تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے، مہمانداری سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا اترے اور وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ یعنی یہ ایک تعلیمی سفر تھا، ایجوکیشنل ٹرپ، اور اس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا تھا اور بہت ہی گہرا، جو ہمارے یہاں عام طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز بہت دیر پا اثرات چھوڑتا ہے انسان پر۔ خضر علیہ السلام نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بہت امیزنگ تھے، سرپرائزنگ تھے، ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھے۔ اچھی بلی کشتی کو عیبدار بنانا خضر علیہ السلام کا، چھوٹے بچے کو ہلاک کر دینا، اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دینا، بظاہر ایسے کام ہیں جو ہمیں صحیح نہیں لگتے۔ یعنی اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے یا ہماری دنیا کے صحیح اور غلط کے معیار سے بھی دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بہت گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی مصلحت اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں انٹرپٹ کیا، ان کے کام میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی نہ رکھیں۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ تو آیت نمبر 76 سے ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں یہ واقعہ۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت مہمانی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہ رہی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ خضر علیہ السلام نے کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سوالات کر چکے تھے تو وہ شرمندہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد میں اب کہوں تو بس مجھے آخری موقع دے دیجیے گا۔ تو کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، وہ ہاں کافر ہاں تھا اور اگر رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کرتا، یعنی انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا۔ تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، میرے یہاں بچے نہیں ہو رہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا، یہ اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ مصلحتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نیک انسان کے گھر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو اس کا بھی دین و ایمان برباد کر دے گا، اس کی آخرت کو برباد کر دے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کی باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے، اور قیامت کے دن اس کو بہتر اجر اور صلہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ اب ایک اسکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ۔ ہاں پھر یہ ہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں یہ سب کچھ کر سکوں۔ تو آپ سب نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ کو الزام نہیں دینا، ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی فیصلہ ہو چکا، جیسی بھی اولاد ہے نہیں کوئی بھی چیز ہے،
اگر نہیں ملی دنیا میں تو ہمیں اللہ کے جو فیصلے ہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 81، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دیں جو اخلاق میں بھی اور اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ تو اب یہاں پہ اچھی اولاد کی دو خوبیاں بیان کی گئی، جو اخلاق میں بہتر ہو آیت نمبر 81 میں، اور صلہ رحمی زیادہ کرتی، یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ اپنے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ پیار محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ بھاگ کر ان کے لیے کام کرنا۔ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں۔ خیر منہ زکوٰۃ و اقرب رحمہ، زکوٰۃ میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، یعنی اپنے والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا، پھر رحم کا معاملہ کرنا، کیونکہ اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے اچھا کرے گی، اور اس کے بدلے اللہ ہمارے درجات بھی بلند کریں گے، تو زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھیں کہ سوچیں کہ کہیں ہم نے والدین کو تو نہیں ستایا، اور اگر کچھ کیا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا بہت مانگا کریں، چاہے زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی۔ آیت نمبر 82، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب کہاں جا کے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سیکھنے گئے، پڑھنے گئے خضر علیہ السلام سے اللہ کے حکم سے، اور خضر علیہ السلام جو ہے بستی والے کھانا بھی نہیں دیتے، ضیافت بھی نہیں کرتے، پھر بھی گری ہوئی دیوار کو بنا لیتے، کیونکہ اللہ کی مسئلے تھے جو بچے جو تھے یتیم بچوں کی دیوار تھی، وہ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے، اولاد کو، اور زندہ ہو تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو جائے تب بھی ان کی ماں باپ کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جب وہ اچھا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ فوت ہو چکا ہے، بچے یتیم ہیں، ابھی یتیم بچے کو پتہ ہے، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، کوئی بھی چور ڈاکو اس کو اٹھا سکتا تھا اس خزانے کو، اور وہ دیوار موسم کے اثرات سے، بارشوں سے خراب ہو رہی ہے، تو کس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ دیوار بنا دیتے ہیں، دوبارہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا نہیں دیا ہمیں، اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں، تو پھر سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے، اس کے سبب کے ذریعے وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، اور ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہٹ جائے ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آیت میں اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ تب مانگے میرے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر دے، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، تو کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، لیکن یہ دعا بہت بہترین دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی، اللہ کی رحمت مانگی تھی، تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے تھے، تو جب حقیقت سامنے آئی تو انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم ہوں، کتنا جاہل ہوں۔ آیت نمبر 83، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا۔ اب ذی القرنین کا قصہ آتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے، ذی القرنین کی، جسے اللہ نے بہت وسائل سے نوازا تھا، بہت سارے اسباب دیے تھے، بہت سارے
ریسورسز دیے تھے تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے، مسئلے حل کرنے مہم پر نکل جاتے تھے. انا مکننا لہو فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا کر رکھا تھا، یعنی اس کی حکومت مضبوط تھی اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی اس کا شیڈ پانی کا کالا تھا. یعنی پانی کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، جب صاف شفاف دن ہو تو پانی نیلا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو رہا ہو تو کالا نظر آتا ہے. تو بہرحال وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ذوالقرنین جب دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، یعنی تمہارے پاس ایک اقتدار ہے، پاور ہے، تم چاہو ان کے ساتھ کرو. لیکن کیسے تھے ذوالقرنین کیسے تھے؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو. کیونکہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو بعض اوقات عقل چلی جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس پر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پر ظلم ڈھانے لگتا ہے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو ظلم کرے گا میں صرف اس کو سزا دوں گا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. تو ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا ہے. آیت نمبر 88، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت سے وسائل دے رکھے تھے، اور وہ ان وسائل کو پا کر عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بندگان خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا تھا. آیت 91، یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی کہیں سے آرام اور چین سے بیٹھا نہیں، مشرق مغرب اور پھر ہر ایک اور طرف، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی بالکل اجنبی لوگ. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی مضبوط وال بنا دے. اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے یہ وہ بہت ہے، مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کی نیکی کا، کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے اقتدار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بٹورتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ اس کے لیے محنت اور کام کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اور یہی خوبی تھی ذوالقرنین کی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی ہدایت دے دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یعنی کہ آپ دیکھیں کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، ذوالقرنین کے پاس، یعنی خدا کا خوف بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا. ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پاس دین کا علم بھی ہوتا کہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اور آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہوتا کہ آپ دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کریں. یعنی مسلمان ایک ایسی زندگی بسر نہیں کرتا جس میں نہ کوئی سیکھے نہ پڑھے نہ لکھے اور بیکار میں ادھر ادھر کی وقت ضائع کر دے. لغو باتیں، اس کی غیبت، اس کا سرنڈر، اس کی فکریں بیکار کی اور تانے تشنے، ایسا نہیں ہوتا. وہ کچھ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، فائدے کی زندگی بناتا ہے، اس سے دنیا میں آخرت بھی کماتا ہے. اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں گا. جیسے آج کل ٹیکنالوجی ہے تو اس کو بھی اپنائیں، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ورچوئل پہ بھی مطلب محنت کریں. تو ابھی کلاس سے پہلے میں یہی بتا رہی تھی عظما جی کو کہ ورچوئل پہ جو آپ محنت کر رہی ہیں اس کا بھی بڑا اجر ہے، کیونکہ کتاب بنا کے دینا
کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک اس طرح جائے، یہ جو بھی ہمارے پہ آزمائش اللہ جلدی نکال دے، جو بھی پینڈیمک ہے. تو اب ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ ورچولی ہو گئی ہے، زوم پہ ہی ہو گئی ہے، تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے. تو آپ اب کیا ہے کہ تانبا پگھلانا، اب آپ سوچیں کوئی آسان بات نہیں ہے. اپنے گھر میں لوہا پگھلانے کی اگر ہم کوشش کریں، یا وہ کھانا جس پاٹ میں پکاتے ہیں کبھی وہ پگھلائے تو کبھی نہیں پگھلا. یعنی کوئی معمولی آگ نہیں تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیوار بنانا سیسا پگھلائی ہوئی، تو وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئی، اور ان کا ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا. یہ تھی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، دنیا کی پہلی. یہ بند ایسا تھا یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. 98. سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا دین اور دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنا بڑا بند بنا کر 2 پہاڑوں کے بیچ کو پاٹ کے سیسا پگھلائی دیوار جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. سبحان اللہ، میرے رب نے مجھے توفیق دی، میرا کمال نہیں. اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے. مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اس دیوار کو. یعنی میں نے دیوار تو بنائی، اللہ آرام سے اس کو ڈھا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے. اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ انہی لوگوں پر مسلط کر دے، انہیں یاجوج ماجوج کو دنیا پر لوگوں پر مسلط کر دے، تو اس میں سوراخ کریں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکے، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. کیونکہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر اسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں. کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا نا، تو پھر دیوار اسی ویسی ملی جتنی وہ چاٹ کے گئے تھے. وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے. لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو ان پر خون آلود کر کے لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے. اس کے بعد اللہ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان سب کی موت کا سبب بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے. آیت نمبر 87. انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یعنی یہی آیت ہے، ہاں انشاءاللہ. ہاں 99. سوری، ہاں میں نے پیج غلط پلٹ دیا، سوری جی، کوئی مجھے ایرر کوئی جی. 99. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بچائے اور ایسی چیزیں دیکھنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں اور بہت آزمائش کا وقت ہوگا. ابھی بھی فتنے کم نہیں ہیں. میرے ساتھ دعا کرے، پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن وترکنا بعدہم ویومئذ یموج فی بعد ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تب سب فوت ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سورۃ الیاسین 51 میں آتا ہے. سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے. کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے فوج آ رہی ہے، کوئی ادھر سے لوگ اٹھے، اور ایک طے نہیں تہوں کی تہ زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے گتم گتا ہوں گے. بہت زبردست بھیڑ، ایسی بھیڑ جو آج تک کسی نے کبھی دیکھی نہ ہوگی. 100. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف سے اندھے بہ رہے ہیں.
جو تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الآخرۃ الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، صرف دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم کے ساتھ لے کر سوتے ہیں، اور سارا دن سے دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے ہیں، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے۔ جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے اور لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا، اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بڑی پرسنالٹی اللہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کو ہم کوئی ویٹ نہیں دیں گے۔ تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائے، ہماری بہت عزت ہو جائے اور ہمارے بہت سے چاہنے والے پیدا ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اس مذاق کی پاداش ہے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کے برعکس وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جا کے بور ہو جائیں گے اور وہاں پر رہنا ہی پڑے گا، نہیں، وہ جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا ہی نہیں چاہے گا۔ 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو میرے رب کے کلمات، میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے۔ تو کلمات سے ہم ایک دعا روز صبح اور شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتی ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور پڑھا کریں۔ اس میں ابھی آپ نے پڑھا نا یہ سورۃ 109 کاف کی آیت میں کہ اللہ کے جو ہے کلمات اتنے ہیں کہ اے محمد کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو اللہ کے کلمات، تو ضرور یہ دعا پڑھا کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، تمہیں جیسا میری طرف وحی کی جاتی کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہو کہ وہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے، ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب کی پسندی کا ہو۔ تو الحمدللہ
سورۃ القاف تو ہم نے ختم کر لیا، اب پڑھ چکے. اب ہم انشاءاللہ سورۃ المریم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حضرت زکریا یہ بھی بنی. اچھا ہم دیکھتے ہیں سورت کا نام آیت وسط فی الکتاب مریمہ سے ماخوذ ہے. مراد یہ کہ سورت میں حضرت مریم کا نام آیا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، دل دل میں پکارا، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی، کیونکہ رب سب آوازوں کو سن لیتا ہے. وہ تو بغیر آواز کے ہمارے دل کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک بھول گئی. حضرت زکریا یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. یہ بڑھئی تھے. بڑھئی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کارپینٹر کو، لکڑی کا جو کام کرتے ہیں، اور ان کا ذریعہ آمدنی یہی پیشہ تھا. سارے نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے معاش حاصل کیا. تو اگر ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، معاش حاصل کرتے ہیں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے. تو اب آپ دیکھیں اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں. دعا مانگنے کا انداز دیکھے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، ضرورت مجبوری کے وقت، محتاجی کے وقت اس انداز میں دعا کرنی چاہیے کہ اپنے دکھ کی داستان انسان اللہ کو سنائے، جبکہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے پھر بھی سنائے، اپنا حال بیان کرے کہ یا اللہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اے پروردگار میری ہڈیاں تو گل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بال بھی کالا نہیں رہا، سفید ہو رہے ہیں. لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. کبھی بھی دعا پریشانی ہو تو ہوپ فل رہے، نہ ہو بھی نہ ہو. یہ آیت پڑھ لیں ولم اکم بدعائک ربی شقیا. مجھے اتنی دعا پڑھی پسند ہے. لیکن اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. تو ہوپ فل رہے، ہمیشہ امید سے رہے، حالات کتنے بھی تنگ ہو. لیکن رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو سورج نکل ہی آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب بظاہر کوئی امید نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں میں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، میں مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یہ دعا کو یاد رکھ لیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تو انس بن مالک یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی دعا کرے، تو جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی گرا نہیں ہے. مجھے آیت نمبر 5 مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. اپنے لیے اولاد نہیں چاہیے تھی، لوگوں کی بھلائی کے لیے کتنی بڑی بات ہے. ہم میں اکثر لوگ جب ان کی اولاد نہیں ہوتی اور اولاد چاہتے ہیں یا اس کی تمنا رکھتے تو کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے جائیں گے تو ہمیں کون سنبھالے گا، ہمارا کون خیال رکھے گا، ہمارا دل کون بہلائے گا، یا اور ہم وراثت کس کو دیں گے. لیکن بندہ مومن اور خاص طور پر ایک پیغمبر اور جن کو اپنے سے زیادہ لوگوں کا غم ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی. وہ سوچتے تھے کہ یہ کام کس کے حوالے کروں، کوئی ان کو ایسا نظر نہیں آتا تھا. اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے نبوت کا وہی چلتا رہے. یعنی بنی اسرائیل میں سے ایسا پیغمبر عطا کر، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اس کو وجلو کو وجلنی کر کے ہم بھی دعا کرتے ہیں وجعلنی ربی ردین.
اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے. سب لوگ بولیں وجعلنی ربی ردین, اے اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے. تو انہوں نے دعا کی کہ وجعلہ ربی ردین, اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنا لے. اے اللہ اچھا, اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے, اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگے, اور اللہ ان کو بھی اپنا پسندیدہ بنا لے. ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں جو اللہ کو کی پسند آ جائے, پھر اس کے تو سارے معاملات آسان ہو گئے, ساری مشکلات حل ہو گئی. یا زکریا انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, جواب دیا گیا اے زکریا علیہ السلام ہم بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گیا. ہاں کیا ہوا؟ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے کیوں کیا ہوا؟ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. تو آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں, یعنی دعا کے لیے یقین بہت ضروری ہوتا ہے. تو دعا یقین سے مانگنا چاہیے, یقین سے دعا مانگا کرے, یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ میرا تو نہیں ہوگا اس لیے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, میری تو دعا سنی نہیں جائے گی, چلو چھوڑو. شیطان تو کیا ہوتا ہے اس طرح شیطان مایوس کرتا ہے, لیکن دعا مانگا کرے یقین کے ساتھ. آیت نمبر 10, زکریا نے کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت دی کہ صبح شام تسبیح کرو. یعنی جب ان کو خوشخبری مل گئی کہ بچے کی تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی اور سب کو کہا کہ تم بھی تسبیح کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھی نعمت ملے تو اس کو کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت, اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. وآتیناہ الحکم صبیا, ہم نے اس پہ بچپن ہی میں حکم سے نوازا, یعنی بہت سمجھداری عطا کی. اور حکم کا لفظ میری بہنوں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, قوت فیصلہ, ڈیسائسو ہونا, قوت اجتہاد, تفقہ فی الدین یعنی دین میں فقہ حاصل کرنا, معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت. یہ ساری چیزیں بچپن سے ان کو عطا ہو گئی تھیں. نمبر 13, وَحَنَّانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا, اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اور اپنے والدین کا حق شناس. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, وہ جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا. تو ایک اچھے بچے کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھداری, نرم دلی, شفقت, مہربانی, پاکیزگی اخلاق کی, کردار کی, زبان کی, سوچوں کی, دل کی, خیالات کی. وکانہ تقیًا, اور تقوی, اور پھر اس سے بڑھ کر وبرم بوالدیہ, اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا. تو کیونکہ والدین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ جب میت کا درجہ بڑھتا ہے قبر میں, اس کا رینک ہائی ہوتا ہے, اس کا لیول ہائی ہوتا ہے, تو میت پوچھتی ہے کہ یہ کس طرح ہوا, میں تو یہاں ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے کہ تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور تمہارے درجات یہاں بڑے ہوئے. تو جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں, ہم نے اپنے والدین کے لیے. ولم یکن جبارن عصیاً, اور سنگ دل اور سخت اور نافرمان اور بد اخلاق ایسا انسان نہیں ہونا, کیونکہ وہ ایسے نہ تھے, وہ جبار نہ تھے, نافرمان نہ تھے. وسلام علیہ یوم ولدا ویوم یموت ویوم یبعث حیا, سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے, حضرت مریم کے, جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی, اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. جیسا کہ آپ صورت آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں ہی بہت چھوٹی عمر میں ان کو اللہ کی نظر کر دیا تھا اور انہیں ہیکل میں رکھا گیا تھا, عبادت گاہ میں وہ رہتی تھی, اور ان کے خالو زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے. اور پھر وہیں پر بڑی ہوئی, جب وہ اس قابل ہوئی کہ بچہ پیدا کر سکیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں
فرشتے سے کہتی ہیں کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، یعنی اگر تو متقی ہے، تجھے اللہ کا ڈر ہے، تو میں تجھے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کسی مرد کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، حالانکہ ان کے ماں باپ ان کے سر پر نہیں تھے۔ مرد اور عورت کی دوستی ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم اس مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ کھجور کے درخت کی طرف کیونکہ کھجور طاقتور بھی ہے اور افطار کے وقت بھی شوگر لیول بھی صحیح کرتا ہے، اسی لیے ہم کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری میں بھی کھاتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو درد ذہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے ان کو پہنچا دیا۔ مریم علیہ السلام کو پریشانی اور رونا اس لیے آ رہا تھا اور اس لیے وہ بے چین تھی کہ ایک تو آبویسلی بچے کی ولادت کی تکلیف، ڈلیوری میں جو پینز ہوتے ہیں جو کسی بھی عورت کو ہوتی ہے، اور وہ ان کو ہو رہی تھی، اور اس سے بڑی فکر ان کو یہ تھی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو لے کر جاؤں گی کہاں؟ میں تو ایک عبادت گاہ میں رہتی ہوں، وہاں سب کو میری نیکی، پاکیزگی، پاک دامنی کا معلوم ہے، اور ان کا سامنا کیسے کروں گی کہ ایک کنواری لڑکی کا ایک بچہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ اب وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ حاملہ بھی ہے، بچہ بھی پیدا ہو گیا اور بچہ بھی لے کر آ رہی ہیں، بچہ وہ بھی اپنا ہی ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن اپنی پاکیزگی کا اعلان کہاں سے کریں اور اپنی صفائی کہاں سے پیش کریں؟ کوئی بھی تو مانے گا نہیں اس بات کو۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل قصوروار نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی صفائی کہاں پیش کروں، تو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام اور نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائتنی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ فرشتہ اس وقت آیا اس کی تسلی کروانے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ دیکھیں ہمیں ملتا ہے کہ کھجور بہت اچھی چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، شوگر لیول بھی صحیح کرتی ہے، تو کھایا کریں۔ اس میں رطب کے لفظ ہے، رطب کہتے ہیں فریش ڈیٹس کو۔ بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ یعنی کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی کی زبردست ٹیکنیک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب کوئی جھوٹا الزام لگائے پر آئے تو اس فوری طور پر بہت ڈیفینسو نہیں ہونا، خاموش ہو جائیں، اچھے وقت کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ دفاع کا کوئی بہترین موقع لائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں چھپ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر وہ اس بچے کو لے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا، یہ تو بہت گناہ کا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے، اچھا یہ ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کریں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی، وہ پوری اتری۔ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں ہے کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں، وائی می، مجھے ہی کیوں اس کام کے لیے چنا، مجھ پر ہی کیوں یہ مشقت ڈالی، نہیں، وہ اپنی رب کی رضا پر راضی رہیں اور پھر رب کے حکم کے مطابق اپنا دفاع خود نہیں کیا، خاموش رہی۔ رب تعالیٰ نے ان کے اچھے کاموں کی بدولت، ان کی اس نیکی کی بدولت ان کا خود دفاع کیا۔
جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفاع خود کیا وحی کے ذریعے، اس طرح مریم علیہ السلام کا دفاع بھی کیا۔ ان کا بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا، ایک دن کا بچہ وہ بول رہا ہے، باتیں کر رہے، اتنی زبردست باتیں، پوری ایک تقریر وہ سارے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کون نہ مانے، لیکن لوگوں نے اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے کبھی بھی کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے تو اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اگر انسان اللہ کے سامنے سچا ہے تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت کو اچھے سے واضح کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام، اللہ میرا ربی ہے اور تیرا ربی، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز کو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یہاں ایک اہم چیز کی قیامت کو حسرت کا دن کہا گیا ہے۔ حسرت کیا ہوتی؟ ریگریٹس، کسی چیز کی حسرت کو ہوگی انسان کو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حق میں کیوں کمی کی۔ مثلا کیسے ہم کمی کرتے ہیں، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، کہنے کو ہم نماز پڑھ چکے ہوتے کہ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کیسی پڑھتے ہیں، سارا وقت تو اللہ کو نہیں دیتے، اللہ اکبر کہہ کر جب سینے میں ہاتھ باندھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، رکوع میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، سجدے میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، تو اللہ کا وقت بھی اللہ کو نہیں دے رہے ہوتے، تو وہاں پر حسرت سے اٹھیں گے۔ لیکن قیامت کے دن انسان کو اس پر پریشانی ہوگی۔ اس طرح روزہ کس طرح رکھنا چاہیے کہ جس میں نافرمانی کے کام نہ ہو، آنکھ کا، پیر کا، ہاتھ کا، کان کا زنا نہ ہو۔ لیکن ہم روزہ رکھ کر بھی غیبت سے باز نہیں آتے، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم روزے سے اسی طرح حج کریں، زکوٰۃ دیں یا کوئی صدقہ خیرات کریں، تو اس میں احسان جتانے سے باز نہیں آتے، دکھاوے سے، ریا سے باز نہیں آتے۔ کوئی ایسی عبادت ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ پیورلی اللہ کے لیے، اس میں نے کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو بھی بہت مشکل ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت کے دن سے ڈرا۔ حدیث مبارکہ ہے، حدیث میں آتا ہے حسرت کے دن کے بارے میں، ہاں حسرت کے دن کے بارے میں، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس ان پر حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ راستہ اس پر حسرت کا باعث ہوگا، اور جو شخص اپنے بستر پر آیا اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ اس پر حسرت کا باعث ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ حسرت کا باعث نہ ہو، ہر جگہ ذکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 41، ہاں مختلف، اچھا اب کیا ہے کہ خاص طور پر حسرت کب ہوگی؟ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت انسان اتنی شدید حسرت جہنم والوں پر آئے گی کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ اب ہمیں ہمیشہ کے لیے سزا بھگتنا ہے۔ وہ کہیں گے اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی کیونکہ موت ختم ہوگی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ صدیق کی کیا صفات ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو، صدیق لعنت نہیں کرتا کسی بھی چیز پر، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو مسلسل سچ کی بنا پر اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی کو نیکی کی طرف، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ سچ وہی بول سکتا ہے جس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہو، ورنہ اگر باقی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور خصوصاً لوگوں سے چھپ چھپ کر غلط کام کر رہا ہو تو وہ
سچا بن نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا تو وہ صدیق کے مرتبے سے اتر جائے گا۔ صدیق کا مرتبہ حاصل کرنا کیوں ضروری؟ حدیث مبارکہ ہے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میرا دل خوش رہتا ہے، گھر جاتا ہوں پھر مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، اور قیامت کے دن آپ کے درجے اور مرتبے تو بہت اونچے ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، میرے پاس تو وہ اعمال نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو مجھے آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت اتری، جو لوگ سورۃ النساء آیت 69 اترتی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ یہ انمتا علیہم کی تفسیر ہے سورۃ النساء آیت 69۔ آپ شروع میں پڑھا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں انمتا علیہم، آیت نمبر 42۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے قرآن میں ایک بات پڑھی ہے جو آپ نے نہیں پڑھی، کیونکہ جو غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن کا حوالہ دے کے بات کر سکتی ہیں کہ قرآن میں نے بھی یہ پڑھا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 43، تو آپ یہ ضرور کہیں تاکہ وہ سوچنا شروع کریں کہ ہاں قرآن میں کوئی بات ہے، اگر وہ غلط کرتے ہیں تو وہ سوچنے لگیں گے اور آپ کا فرض پورا ہو جائے گا۔ ابا جان، آیت نمبر 43، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ بھی یہ کہہ سکتی کہ میں نے قرآن میں ایک بات پڑھی جو آپ نے نہیں پڑھی۔ فرمایا آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، یعنی لاجک بھی دے دی کہ شیطان کی بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ شیطان اللہ کی بات نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہے، جو ہمارے محبوب کی بات نہیں مانے گا ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ باپ کا نام آزر تھا۔ اتنی زبردست ڈانٹ پڑی اور تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ دیکھیں باپ کی کتنا خیال ہے کہ میں معافی کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، باپ کیا کہہ رہا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ ہوتے ہیں اچھے بچے۔ ماں باپ ڈانٹے بھی تو کچھ بھی کریں، پھر بھی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، آگے سے شاؤٹ بیک نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں برتنی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ 48، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے آپ لوگ مجھے نکالنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ان ہستیوں کو بھی نہیں جنہیں آپ لوگ اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ یعنی ماں باپ کی ڈانٹ سے دھمکیوں سے دین کو نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ میں نے اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیًا، کبھی بھی دعا مانگے تو یقین سے مانگے، ہمیشہ یقین سے دعا مانگے۔ یہ آیت بھی یاد کر لے، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیًا، کہ میں کبھی بھی دعا مانگ کے جو ہے شقی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ کو زبردستی نہیں کر سکتا، اس سے جو مانگنا ہے مانگو اور اپنے پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ 49، پس جب وہ ان لوگوں سے ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی،
اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تو یہ لسانہ صدقن جو ہے نا، تو لسان ویسے تو زبان مطلب ہوتا ہے، لیکن ذکر صدقن سچا ذکر، اور ان کو تو ہم جو ہے اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید کی صورتوں میں یہ 7 بار آیا ہے۔ عظما جی اسکرین پہ دکھا دیجیے وہ قدم صدقن۔ عظما جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عظما جی میری آواز آ رہی؟ جی۔ تو صدقن قرآن کریم کی 5 صورتوں میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ قدم صدقن سورۃ یونس 2 میں، مبوع صدقن سورۃ یونس 93 میں یہ ہم کر چکے ہیں۔ مدخل صدقن مخرج صدقن سورۃ البنی اسرائیل اور الاسراء میں آیت نمبر 80 میں، سورۃ البنی اسرائیل کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ پھر لسانہ صدقن سورۃ المریم آیت 50 میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وجلی لسانہ صدقن فی الآخرین سورۃ الشعراء 84 میں ہم پڑھیں گے۔ پھر ماخذ صدقن سورۃ القمر 55 میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایز اے قرآن آف اسٹوڈنٹ آپ کو آنا چاہیے، اور ان کو اپنی رحمت سے نواز اور ان کو سچی ناموری عطا کر۔ تو یہاں لسانہ صدقن سے مطلب ہے ذکر، سچا ذکر، سچی ناموری۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے آگے 12 بیٹے، اللہ نے کتنا ان کو نوازا۔ جب انہوں نے کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہر ایک کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اب دیکھیے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے 12 بیٹے اور ان کی اولادیں، پھر ان میں سے بے شمار انبیاء اور ملوک آئے، پھر بہت ترقی دی اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر ہوئے، اور وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ ایک سب پر بھاری ہے۔ تو بعض اوقات کثرت انسان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، زیادتی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، زیادہ چیزیں، بعض اوقات بس ایک چیز یونٹ وہی کافی ہو جاتی، وہ سب چیزوں پہ بھاری ہوتی۔ تو یہ اس قربانی کے سلے میں، یعنی اگر ماں باپ نے سختی کی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نکال دیا تو انہوں نے صبر کیا، بدتمیزی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے کیسی کیسی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتے ہیں، وہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہیں اور بظاہر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں تو اچھی نہیں رہیں گی، اور پھر ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ آیت نمبر 51، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کی دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ تو یہ جو تھی آیت نمبر 52 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ، اسکرین پہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ آیت نمبر 52 ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کو خاص قرب اللہ کا نصیب ہوا۔ مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں 7ویں آسمان پر اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اب آپ امیجن کریں کہ یہاں سے آسمان کتنا اونچا ہے، کوئی چھو سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھو سکتا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان، پھر 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے درمیان 70,000 پردے، کتنا بڑا فاصلہ۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اس جگہ کو دیکھا انہوں نے، اور لوح محفوظ پر موسیٰ علیہ السلام نے لکھتے ہوئے فرشتوں کی قلموں کی آواز کو سنا تو کہا ربی ارینی انظرنی الیکا، ربی ارینی انظر الیکا، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، بس ایک پردہ رہ گیا ہے تو مجھے آپ اپنا آپ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لن ترانی، کیا فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان بھی، ہم جیسے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اگر وہ نماز کی ادائیگی کرے تو ہمارے رب کے قریب جا کر رب سے دعا کرنی چاہیے، تو دعا کریں، اور فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز بھی پڑھیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے، کیونکہ سجدے سے اللہ تعالیٰ
سجدے کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہوگا. اور آیت نمبر 54 آیت نمبر 52 اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. آیت نمبر 54 اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ وعدے کا سچا تھا، رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے یوں لگتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہم بھی جلدی سے وہاں پہنچ جائے، لیکن اللہ کے قریب ہونے کا کیا راز ہے، کیا نسخہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدوں کے ذریعے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن اجرا، نماز قربت کا ذریعہ ہے اور نماز میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں. تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کرتے تھے. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا کرتے تھے. آیت نمبر 55 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو گھر کے والد کا فرض ہوتا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کریں. لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر جو ہے فادرز جو ہوتے ہیں، والد جو ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ٹیچ کرنا اسکول کا کام ہو، اسکول کالج کا ہو، یا دین سکھانا ہو، نماز قرآن سکھانا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہے ماں کا، والدہ کا کام ہے، بیوی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کے جو ہے ہیڈ جو ہے والد ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں اور بچے اس پر اپسیٹ نہ ہوا کرے کہ ہر روز آپ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض ہے. والدین کہتے رہیں گے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا. پھر آگے ہے، پھر ہم دعا مانگتے وجلنی ربی ردین، اللہ جیسے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پسندیدہ بنایا، ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے. میرے ساتھ کہیں وجعلنی ربی ردین. پھر آیت نمبر 56 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو علیہ السلام. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی ان کا درجہ بلند کیا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخش دی اور برگزیدہ کیا. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. تو چلیں اب سجدے میں ہم جھک جاتے ہیں اور سجدے کی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلیں سب لوگ اپنی گردن نیچے کر لیں اور سجدے کی دعا کریں. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی. اللہ بڑی برکت والا سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو یہ سجدے کی دعا تھی، ہم نے پڑھ لی. اب آیت نمبر 59 پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے، یعنی بعد کے آنے والوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی. دو جنریشن ہے، ایک وہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جنریشن جو اللہ کو بھلا بیٹھی ہو، نماز سے غافل ہو گئی ہو. تو ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کر دیں اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس کام میں کسی کام میں انوالو ہو جاتے ہیں ہم تو نماز بھول جاتے ہیں. جیسے بعض بچے گیمز میں، اور اب تو ایسی چیزیں ہیں، موویز کے ایڈکشن اور پتہ نہیں کون سے گیمز، اور سوشل میڈیا پہ کون سے ایپس ہیں، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ، اور بچے پتہ نہیں کیا کس میں ایڈکشن ہے. کسی کو کسی اور چیز کی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا سا رہ گیا، ابھی
واٹس ایپ میسیجز ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا رہ گیا، فیس بک دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا رہ گیا، اور ادھر سے سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام جس میں ہماری انوالومنٹ اتنی ہو جائے کہ ہم نماز کو ڈیلے کر دیں یا بھول جائیں، تو یہی چیز ہلاکت کا سبب ہے، یہی شہوات ہے۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، پسند قریب انہیں ملے گی گمراہی، سو ان کا نقصان ان کے آگے آگے آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال کے بعد نااہل جانشین پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی تلاوت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، منافق اور فاجر۔ حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا یہ 3 طرح کے لوگ کیسے؟ انہوں نے کہا، فرمایا کہ منافق تو اس کا قرآن کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر آدمی اس کے ذریعے کھاتا ہے اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے، فاجر اس کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، منافق اس کا انکار کرتا ہے۔ آیت نمبر 16، اللہ من تابا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں بنا دے، شامل کر دے، ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں۔ تو ہم دعا پڑھ دیکھ لیتے ہیں، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی۔ قرآن، اللہ قرآن کو ہم میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میرے غم دور کرنے والا بنا دے، اور میری فکر کو، میرے ہم و غم کو لے جانے والا بنا دے۔ آیت نمبر 16، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ وہاں وہ کوئی بے ہدہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ کسی دن ہڑتال نہیں ہوگی، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، انہیں گھٹنوں پہ بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اشارہ ہے پرسرات کی طرف، جو جہنم کے اوپر نصب کو کیا جائے گا، اس کے اوپر کیا لگایا جائے گا، کیسا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، اسوے کی دھار کی طرح کاٹنے والا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ تو یہ کس کو عبور کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری ایسی عبادت نہ کر سکے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے۔ پھر اس پل کے دونوں کناروں پر لوگ پروانہ وار جہنم میں گر رہے ہوں گے، اوپر چڑھیں گے تو گر پڑیں گے، اوپر چڑھیں گے تو پھر گر پڑیں گے، کچھ آگے تک جائیں گے اور گر پڑیں گے، تو جب تک پل پار نہ ہوگا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوار کیا جائے گا، اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پرسرات لایا جائے گا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ اس پر کانٹے اور آکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ عنہ کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پرسرات بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف کنیاں ہوں گی، اور پرسرات سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ نجات صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے خوب خوب اللہ کو راضی کر لیجئے، ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، تاکہ آپ پھر اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں اس دن جس دن آپ اس کو پار کر سکے، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جلدی یا تیز گزرے گا۔ کچھ لوگ پلک جھپتے ہی گزریں گے، آنکھ جھپکی بس اتنی دیر لگے گی۔ کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جلدی سے نیک کام کر لیتے ہیں، پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے کہ ابھی کر لوں گی، جبھی کر لوں گی، تبھی کر لوں گی۔ کچھ بجلی اور ہوا کی طرح تیز، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح، کچھ بالکل صحیح سالم ٹھیک اینڈ تک جا کے اتر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر یعنی ان کو کانٹے چبھیں گے تاہم پھول عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا، لیکن یہ کافر اسکول کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور سب کے سب جہنم میں ہی جا گریں گے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گراوا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کا سوشل سرکل زیادہ خوبصورت، زیادہ بہترین ہے۔ لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں نا کہ وہ کس کس کو جانتے ہیں، بڑے بڑے پارٹیز، بڑے بڑے کراکریز، کٹلریز اور بڑی مہنگی مہنگی مٹیریلسٹک دنیا نا، تو یہ اس طرح کا سوشل سرکل ہوتا ہے۔ اور اب یہ سوشل سرکل جو قرآن پڑھتے ہیں، چاہے ہم لائیو گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں، چاہے زوم پہ پڑھیں، یہ تو کتنی اچھی محفل ہے کہ فرشتوں کے پروں پر آتے ہیں، رحمت جو ہے سکینت طاری ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر اعلیٰ میں کرتا ہے اس کے پڑھنے والوں کا۔ آیت نمبر 74۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی، یعنی دنیا میں کوئی اگر ڈھیروں مال بھی اکٹھا کر لے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راہ راست میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی راہ راست میں ترقی عطا فرما دیجیے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اس لیے ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی یہ کہ مکے میں کسی ایک شخص کے خیالات نہ تھے بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ، ہر سردار اسی خط میں مبتلا تھا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہو، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گر رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، زبردست ڈیڈیکیشن کی شکل میں اللہ کے پاس لے جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجئے کہ ہم جب چاہیں آپ کا دیدار کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بس اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ڈرنے کی بات ہے ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارے پاس عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوگے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اس سے پہلے قبر میں بھی تو اکیلے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مشکلات بھی ہے تو کل اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے، گھر میں، رشتہ داروں میں، آپس میں ہم بہنیں مل کے بیٹھتی ہیں، پڑوسیوں میں، تمام کل مسلم مسلمات مومن مومنات میں آپس میں محبت ڈال دیں تو دین کا کام اچھے چلے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سب زمین کے اندر دبے پڑے، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی، کون کس عہدے پر تھا، کون کتنے لشکر رکھتا تھا۔ آج سب اللہ کے حضور عاجز ہیں، ہر ایک کا انجام یہی ہے۔ اس لیے انسان کو جس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم سورۃ مریم ہم پوری کر چکے۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ الطٰہٰ شروع کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا۔ سورۃ الطٰہٰ، یہ سورت حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بہن بہنوئی ایمان لا چکے ہیں تو وہ ان کی طرف گئے، بہن بہنوئی کو مارا بھی، بہن کا سر پھٹ گیا، پھر پشیمان ہوئے اور فرمایا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ یہ سورت، یہی سورۃ الطٰہٰ پڑھ رہی تھی جس نے ان پر عمر رضی اللہ عنہ پر اثر کیا اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا میری بہنوں، یہ ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وقتی طور پر بعض احکامات ماننے مشکل لگتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یہ کتاب اس رب کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو جس پر ہم بیٹھے ہیں اور بلند آسمانوں کو جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اس رب نے ہی ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ہماری اتنی کیئر کی، ہمارا اتنا خیال کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں بولو، چیخ چلا کر بولو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسماء الحسنی، اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ادْعُوهُ بِهَا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور تمہیں کچھ خبر پہنچی موسیٰ کی جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، کیا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ میری بہنوں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف۔
اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی، وہ دونوں ساتھ تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بہت ٹھنڈی صحرا میں تھے دونوں۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں، سبحان اللہ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے، واقعی الصلاۃ لذکری، یعنی میری نماز کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تو کسی کو بھی نہیں پتا، سرپرائز ہے وہ، تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو تم کو آخرت سے غافل کر دیں، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ بات کرنے کا انداز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ لاٹھی ہے، آن اینڈ آن اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بات لمبی کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے، کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے کیا، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، فالقاہا، تو اس کو پھینک دیا۔ تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی، اس کو پھینک دیا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ نے کہا اٹھا لو، اٹھائیں گے، اب اللہ نے کہا کہ پھینک دو تو پھینک دیں گے۔ یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں، کتنا بڑا امتحان ہے، لاٹھی سانپ بن جائے، اس کو اٹھانے کا حکم مل جائے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے حکم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ اب یہ اعتماد کی بات تھی کہ وہ سانپ کو پکڑیں، اللہ کو سچا سمجھ کر پکڑ سکتے تھے۔ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کہ یہ ید بیدا تھا نا، یہ دوسری نشانی تھی، ان کا دوسرا معاوضہ تھا، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں جب فرعون کے پاس جانے کو کہا موسیٰ علیہ السلام؟ اگلی آیت میں یہ کتنی، ہم ہر خطبے سے درس سے پہلے شروع کرتے ہیں نا، کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو یہ دعا ضرور مانگے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ اب دیکھے جا رہے ہیں فرعون کے پاس اور اللہ سے دعا کرتے تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی، خاص طور پہ کوئی دین کو نہ سمجھنا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ کہ شرح صدر جو ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے شرح صدر۔ قال ربی اشرح لی صدری، آیت 25۔ شرح صدر کے فائدے: حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ آیت نمبر 29۔ اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، مددگار مقرر کر دے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ کام نہیں جو انسان اکیلے نکلے اور سب کچھ کرے، اس کے لیے بہت سارے مددگار چاہیے ہوتے ہیں۔ تو وزیر کیوں چاہیے؟ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کوئی بات بھول جائے گا تو اس کو یاد دلائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کا بہترین حامی و مددگار سپورٹرز ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر، واحد انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو میرا مددگار، میرا وزیر بنا دے، تو یعنی اس کا بہترین حامی مددگار سپورٹر ہوگا۔ تو دین کے کام میں اگر کوئی ایسا شخص ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے نا کہ ہم سب جڑ گئے تو ترقی ہو رہی ہے، بہت سارے سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سال ہمارا دوسرا دورہ قرآن چل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور کتنے سارے سبجیکٹس ٹاپکس سب ہم پڑھتے ہیں، اس لیے نیک صالح اچھے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بھی یہ 2 گھنٹے پتہ نہیں کہاں گزر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، کتنے اجر و ثواب ہم کما رہے ہیں، اور ہر
دورہ قرآن کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں فضیلت، فضائل، ورچوز، امپورٹنس آف قرآن اور اس کی محفلیں، اس کو پڑھنا اور سمجھنا. اس لیے نیک صالح اچھے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. جہاں برے لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے وہاں اچھے لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے، تاکہ آپ کی نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں. کئی نصب بیہ کا کثیرہ، یہ مجھے اتنی پسند ہے. ونس پور کا کثیرہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. تو یعنی مل کے ہم تیری تسبیح بھی کیا بیان کریں اور تیرا ذکر بھی کریں. تو اچھا دوست آپ کا کون ہوتا ہے؟ اچھا کون ہے جو اگر آپ تسبیح بھولے، ذکر بھولے، پھر یاد کروا دے، جسے دیکھ کر ہی رب یاد آ جائے اور آپ کا ذکر کرنے کو دل چاہنے لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں بیٹھ کر ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، آپ خود بخود تسبیح کرنے لگتے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اچھے دوست مانگے، اچھے ساتھی، اچھے مددگار دین کے راستے میں چلنے کے لیے، اور ایسے کہ جن کے ساتھ مل کر ہماری گفتگو اللہ کے ذکر پر مبنی ہو، اللہ کی تسبیح پر مبنی ہو. اس میں بھی تسبیح بھی ہے اور ذکر بھی ہے. کئی نصبح کا کثیرہ ونذکر کا کثیرہ، اس کو 33 کو ضرور جا کے دیکھیے گا. یہ ساری زبیش علی صدری سے، ٹھیک ہے، ضرور دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جڑ گئے اللہ کے کلام کے لیے، اور ہم اس قابل ہی نہیں تھے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان، میرے ساتھ شکر کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال پر نگراں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 36. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دو، صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. اب سب کو معلوم ہے کہ فرعون 1 سال جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال زندہ رہنے دیتا تھا. جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال زندہ رہنے والا سال تھا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال قتل کرنے والا سال تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیری ماں کو، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. اللہ اکبر. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو. کتنا مشکل کام، کتنا مشکل فیصلہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی. اپنی پریشانیوں کو بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزما لیے گئے، اور آپ یہاں دیکھیں کہ کیسی آزمائش ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. کیسا بیلنس ہے، ایک طرف اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ محبتوں سے نوازتا ہے، کہیں اور خیر بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو آزماتا ہی رہے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. موسیٰ کا کتنا خیال رکھا اللہ نے. یعنی ایک دفعہ شوق بھی لگا، غم بھی آیا، رنج بھی ہوا، دل اڑنے لگا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے سنبھال لیا. اور یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. دیکھ ہر وقت اللہ کی یاد کرنی ہے. اس سے کہا جا رہا ہے پیغمبر سے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، ذکر میں سستی نہ کرنا. تو اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو آپ بھی ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ ہیں، میں اور آپ بھی، کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کر بٹھا گیا کہ ہم قرآن سیکھیں. یہ چننے کی علامت ہے. پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کرتے بھی. حدیث مبارکہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرمانبرداری میں استعمال فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کے بن جائیں گے۔ پھر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے جو قرآن والے ہوتے ہیں، اہل القرآن، اہل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ ہم اور آپ اہل اللہ ہیں اور اہل القرآن ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اہل اللہ اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کی طرف شغف زیادہ ہوتا ہے، تو قرآن سے تعلق زیادہ ہے اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں، تو یہی ہوتے ہیں اہل اللہ اہل القرآن۔ پھر آیت نمبر 43، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ نرم بات جو ہے جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر آیت ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ بھی ہو فرعون سے بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ انسان کسی کے پاس بھی جائے، خواہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی انسان پریشان نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں آتا، کانفیڈینس سے جانا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں یہ ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہم کون ہیں ججمنٹل ہونے والے؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے کسی کو بھی کسی بھی وقت ہدایت دے سکتا ہے، تو اس لیے مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں۔ 45 دونوں نے عرض کیا کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ تو وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، ہمیں مار دے گا۔ کون؟ فرعون۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کرے گا تمہارا۔ جاؤ، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغامبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہے ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ استغفر اللہ، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 15، قال موعدکم یوم الزینۃ، موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ فرعون نے پلٹ کر کہا اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا اے شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ اس کو دیکھیں یاد رکھیں، وقد خواب من افترا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، جھوٹ سے پرہیز۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، موسیٰ اور
ہارون علیہ السلام، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں، یعنی تمہارے کلچر کو ڈسٹروائے کر دیں، جو ان کا کلچر تھا فرعونیوں کا، فرعون کا، ان کو اپنی زندگی کے لائف سٹائل بھی طریقتکم المثلیٰ کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، بے مثال زندگی گزارنے کے جو ایٹیکیٹس، آداب اور جو سامان زندگی ہیں ان پہ بڑا ان کو فخر تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ مولوی حضرات، جیسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ مولوی ہے، مولوی حضرات، بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اسٹائل اور یہ کلچر، یہ سب کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قطعاً امپریس نہیں ہوتا، لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہے، ایک سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، اسراف اور بخل کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ نہیں۔ لیکن اللہ کو بھول کر ساری توجہ دنیا پر اور دنیا بنانے میں لگے رہنا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ اس کا سارا طریقہ پھر اس کا کیا بنا؟ اپنی ساری تدبیریں اکٹھے کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا علیہ السلام۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا لائے یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے ہوا ہے۔ کبھی بھی جادو ہو تو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جادو بھی میری بہنوں اگر اللہ کا حکم ہوا، اس کی مرضی شامل ہو تو جادو اثر کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا ہے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دی گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پائے، یعنی کون زیادہ بڑی سزا دیتا ہے، میں دیتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہرگز یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں، یعنی تیری بات ہم نہیں مان سکتے۔ اس نے فرعون سے کہا جادوگر نے ہمیں حق کا پتہ چل چکا ہے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو صرف اسی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا، استغفر اللہ، اور اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سبحان اللہ، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہوگا اور سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اتنی دنیا کی ترقی کر کے آخر انجام کیا ہوا؟ سارے کاریگر اور وہ خوب ڈوب مرے اور دنیا پیچھے چھوڑ گئے۔ تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس نافرمانی کے ساتھ وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی ترقی یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعد لکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے
وقت مقرر کیا یعنی طور کے مشرقی دامن میں، اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو معاف کرتے ہیں؟ ان کو جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھی راستے پر چلتا رہے۔ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کیسے آ گئے، قوم کدھر ہے، کہاں وہ پیچھے آ رہی ہے۔ وہ اجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم سامری، فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ موسیٰ غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہاں تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کسی بھی واقعے کی، صرف ٹائم لائن ہی دیا گیا ہے کہ کیا ہوا۔ جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، تو لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا ہے۔ کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے آنے سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے علیہ السلام۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا علیہ السلام اور بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہیں ہاتھ پکڑا تھا؟ یعنی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، اپنے جتنا سونا تھا اس کو پگھلا کر سامری کے کہنے پر کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کیا؟ وہ موسیٰ کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کے کہ ان کا خیال کرنا، تو وہ اپنے بھائی کو پکڑتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے یا ابن اماں، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام اور سامری تیرا کیا معاملہ؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھا۔ رسول سے مطلب جبریل علیہ السلام، اصل میں ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام کے نقش قدم، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر ان کے لیے خشکی کو پانی بنا دیا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو پانی جو ہے خشکی بن گیا، اور وہ جو ہے دریا پار کر گئے، گزر گئے، اور پھر فرعون پیچھے آیا تو اس وقت یہ مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کے سامری جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا اور ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اٹھا لی، اور وہی سونے، اور پھر کیا کیا کہ وہی سونے کا بچہ بنا کر اس میں ڈال دی، جو مٹھی بھر کے جو مٹی اٹھا لی تھی وہ ڈال دی، جس کی کرامت سے بچڑے سے آوازیں آنے لگی۔ واللہ عالم بالصواب، یہ مفسرین کہتے ہیں۔ اچھا پھر مجھے کچھ ایسا ہی سوجا تو موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس، ٹچ می ناٹ یعنی انگلش ترجمہ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ یعنی سامری کو اپنے گناہ کی دنیا میں سزا ملی تھی، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریچھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، یعنی سونے کے بچڑے کو دریا میں ڈال دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں لیکن روب چھوٹے کا زیادہ ہے۔ سامری اور باقی سب لوگ جو بات سننے کو ہارون علیہ السلام کی تیار نہیں تھے
کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے یہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک ایک کی خبر لی، سب دب گئے ان سے، ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، 3 سال چھوٹے بھی تھے ہارون علیہ السلام سے، لیکن کچھ ایسی ایمانی طاقت اللہ نے دے رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو چنا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ جا کر اس کو پیغام پہنچا۔ 99 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ وقد آتیناک من لدنک ذکرا، یعنی قرآن رب کی یاد، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا، یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، بس اتنی سی دنیا۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں کہاں چلے جائیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پہاڑ مٹی اور دست بن جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے، صاف ہو جائے گا سب کچھ، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گی، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، یعنی کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ 110 وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کا سارا حال جانتے ہیں لیکن تم لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ آیت 111 لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظالم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا، اس میں طرح طرح سے تنبیہات کیے، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو۔ بس بالا و برتر اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مزید علم عطا کر، ربی زدنی علما۔ سب لوگ بولیں ربی زدنی علما۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کون تھے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی وہ کیا تھی؟ علم، کہ اللہ مجھے اور علم دے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم، کہ اللہ اور علم دے، نافع علم عطا کر، تاکہ ظلمت کے گھٹاٹوں اندھیروں سے نکلیں، بدعتوں سے نکلیں، نافرمانیوں سے نکلیں، اور دین پر چلیں، قرآن و سنت پر چلیں، اللہ کو راضی کر دیں۔ علم ہوگا جب ہی کریں گے نا۔ تو اب دعا مانگ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ٹھیک ہے، تو رزق بعد میں آتا ہے، اس دعا میں کیا کیا؟ علم پہلے آتا ہے۔ وقل ربی زدنی علما۔ اور یہ صبح کی نماز کے بعد، آپ کو پتا ہے فجر کی نماز کے بعد بغیر بات کیے ہوئے 100 بار اللہم صلی علی محمد، پھر 7 بار اللہم اجرنی من النار، یا سب کے لیے کہیں گے تو اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آپ سسم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں آپ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتی ہوں، حلال پاکیزہ طیب رزق کا سوال کرتی ہوں، اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے، جو مقبول ہو جائے۔ 115 وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو،
نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ سب سے پہلے جو اس نے وار کیا وہ کیا کہ ننگا کر دیا۔ تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، اس طرح کے کپڑے پہننا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخش دی۔ ربنا دعا مانگ لے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور جو میرے ذکر میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرے گا، اسے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے، قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی، اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی۔ اب یہ جو معیشت ضنکا ہے نا، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، فإن له معیشت ضنکا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت ضنکا سے کیا مراد ہے اس آیت میں، اس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ومن اعرض من ذکری فإن له معیشت ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، معیشت ضنکا دنیا اور آخرت کی تنگی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک حدیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جانتے ہو کہ یہ آیت کس چیز کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ معیشت ضنکا تنگ حالی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشت ضنکا تنگ حالی سے مراد یہ ہے کہ کافر کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو کہ تنین سے کیا مراد ہے؟ اس سے 70 سانپ مراد ہے، ہر سانپ کے یعنی ازدہ، ٹھیک ہے، اور اس سے 70 سانپ مراد ہے، اور ہر سانپ کے 7 سرے یعنی 7 منہ ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت تک کافر کو کاٹتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو یہ آیت ضرور 124 جا کے دیکھے گا، اور یہ حدیث بھی دیکھے گا جا کے۔ آیت نمبر 125، قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکام یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی عمل کا وقت آئے تو آپ میں سے جس نے کچھ بھی حفظ کر رکھا ہے اور اس میں سے اسے کچھ بھی بھولتا ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو، کیونکہ اس وقت کہا جائے گا قال کذالک آتتک آیاتنا، کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی پھر تم نے اسے بھلا دیا۔ تو ہمیں آیات کو یاد کر کے بھلانا نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ یہ ایک گائیڈ بک ہے، ساری زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو جو بھلائے گا اس کو کہا جائے گا اسی طرح تم بھی بھلائے جا رہے ہو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تم بھی بھلائے جا رہے ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَمَنْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پائر۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى،
اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو. دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، یعنی دنیا والوں کو دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلالی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے. اور یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی. اسی طرح صبح شام کے اذکار کرنا. میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ وبحمدہ. کیونکہ یہ ذکر کرنے والے آگ سے بچنے والے ہیں. پھر خاص طور پہ یہ کہ دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ وہ پھر نماز میں بھی غافل کر دیتی ہے. نماز میں بھی دنیا کا خیال آتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں آیت 133 وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا. یعنی یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نبی نے ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بھی مضامین آ گئے ہوں، اور اس کے علاوہ 134 اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آیت 135 ان سے کہو ہر ایک کا انجام کار کے انتظار میں ہے، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں. بس اب منتظر ہو، انت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور ہدایت یافتہ. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. 135 ہماری آخری آیت ہے. یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت حق کو سامنے لے آئے. یعنی اس وقت جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق ہو کر رہتا ہے، حق اپنا حق ہونا منوا لیتا ہے. اس لیے لوگوں کے ڈر سے نیکی شروع کر کے جلدی چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس پر پابندی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پابندی اور استقامت ادا فرمائے اور ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص بندے، اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اہل اللہ، اہل القرآن، اللہ والے، اہل اللہ اللہ والے، اہل القرآن قرآن والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے اہل اللہ ہیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، یعنی اہل اللہ کون ہے، اللہ والے کون ہیں. آپ سچ نے فرمایا اللہ والے اہل اللہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اہل القرآن ہیں. جو اللہ والے اہل اللہ ہیں اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. تو یہ اہل اللہ جو ہیں جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک خاص ہیں. تو اس لیے خاص ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اہل القرآن ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھا سمجھا اس پہ ہم استقامت بھی دے اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا 16واں پارہ ہے. 16ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کوئی آپ کو بات رکھنی ہو تو رکھیں، ورنہ میں پھر